ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج قرآن کلاس نمبر 152 میں 22 نومبر 2014 کو ہفتے کے دن ہم انشاءاللہ تعالی سورہ یونس کی آیت نمبر 104 سے شروع کریں گے، اور اب 5 آیات ہی باقی ہیں۔ انشاءاللہ ہماری سورہ یونس بھی آج کمپلیٹ ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی سورہ ہود شروع ہوگی، اور ساتھ ہی 11واں پارہ بھی سورہ ہود کی آیت نمبر 5 پہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بھائیو، اب یہ سورت کنکلوڈ ہونے جا رہی ہے، اور میں نے یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی ہے کہ یہ جو سورتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن اوریجنز ہیں، اللہ کے خطبات کا مجموعہ ہے۔ یعنی ایک سورت پورا ایک خطبہ ہے، جس کو ہم اردو میں تقریر کہتے ہیں۔ قرآن پاک کا سٹائل جو ہے یہ تقریر کا سٹائل ہے، خطبے کا سٹائل ہے۔ اس کا سٹائل کتابوں والا نہیں ہے، ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے اور پھر آگے بات شروع ہو جائے، یا خاص چیپٹرز بنے ہوئے ہوں کہ فلاں چیپٹر فلاں جگہ پر ہے، فلاں جگہ یہ نماز کا چیپٹر ہے، یہ روزے کا، یہ حج کا، اس زکوٰۃ کا۔ بالکل قرآن پاک کا اسلوب ایسا ہے ہی نہیں ہے، اور اسی لیے عام لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں کہ بظاہر ان کو نظر آتا ہے کہ شاید قرآن میں ربط نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک کا جو سٹائل ہے وہ ہے خطبے کا، تقریر کا، اور تقریر میں بات ایک تمہید سے شروع ہوتی ہے، پھر اس بات کے دوران کئی ایک ایگزامپل سامنے آتی ہیں، کبھی دائیں کی بات، کبھی بائیں کی بات، پھر کبھی کوئی مثال دی جاتی ہے، اور اس طریقے سے پھر اینڈ پہ اس پوری گفتگو کو کنکلوڈ کیا جاتا ہے۔ تو سورہ یونس کا بنیادی ٹاپک عقیدہ توحید۔ الحمدللہ میں نے بتایا 3 بڑی بڑی صورتیں ہیں جو عقیدہ توحید کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ پہلے نمبر پر سورۃ الانعام ہے، دوسرے نمبر پر سورہ یونس، اور تیسرے نمبر پر سورہ ہود ہے جو اس کے بعد شروع ہوگی۔ یہ ایپیکس ہے قرآن پاک میں، کلائمیکس ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے۔ اور سورہ یونس اور سورہ ہود جو ہے یہ جوڑے کی فارم میں نازل ہوئی، انشاءاللہ میں سورہ ہود کے تعارف میں بھی بتا دوں گا۔ تو اب یہ سورہ یونس چونکہ کنکلوڈ ہو رہی ہے، لہٰذا یہ بڑی جاندار آیات اس حوالے سے آئیں گی، اور بالکل جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں گج وج کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو بالکل واضح کر کے بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلوائی یہ بات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کہ اے لوگو، پوری انسانیت کو خطاب کر دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی۔ ان میں ایک خصوصیت یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اگلے انبیاء اپنی قوموں اور قبیلوں کی طرف آتے تھے۔ تو اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو یہ کان کھول کر بات سن لو کہ میں
ان کی عبادت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو. وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، لیکن بلکہ میں تو عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی جو تمہیں موت دیتا ہے. یعنی اگر انسان کا کوئی اپنا اختیار ہوتا تو سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ انسان اپنی موت ٹال سکتا. اور جن بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں ان کا زوم تھا، ان کے ناموں پہ انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، انبیاء کرام علیہ السلام یا اولیاء اللہ کے نام کے اوپر، ان کی تعلیمات و توحید پر مبنی تھی. لیکن بفرض محال اگر ان کا یہ فاسد عقیدہ مان بھی لیا جائے تو ان انبیاء کو بھی موت آئی، اللہ کے نیک بندوں کو بھی موت آئی. تو میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جسے موت نہیں آئے گی. ایک بات میں ساری بات، جسے کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں یقین کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، یعنی اس بات پر یقین کروں، ایک اللہ سے ہونے کا یقین میرے دل میں آ جائے. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ، اور نیز مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں اپنا رخ سیدھا کر لوں، لِلدِّينِ حنیفا، سب کو چھوڑ کر ایک یکسو ہو کر ایک اللہ کے لیے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ کہ تم مشرکوں میں شامل نہ ہونا. یعنی یہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ میں یکسو ہو کر ایک اللہ کی عبادت کروں، حنیفہ ہو جاؤں. یہ حنیفہ الف کے ساتھ ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والا حنیفہ نہیں ہے، وہ ہا ہوتی ہے اس کے اینڈ پہ، یہ الف کے ساتھ ہے. سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا، یکسو، یہ ہے حنیفہ. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا نا، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، نہ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ نصرانی تھے. ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ تو مسلم تھے اور سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے تھے، اور وہ مشرکوں میں شامل نہیں تھے. یہ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹائٹل بتایا گیا. ولا تدع من دون اللہ، اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں مت پکاروں اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو، ما لا ینفعک ولا یضرک، جو کہ نہ تمہیں نفع دے سکتی ہے اور نہ نقصان دے سکتی ہے. فَإِن فَعَلْتَ، اور اے نبی فرما دیجئے کہ مجھے بھی اللہ کی طرف سے یہی حکم ہوا ہے کہ بالفرض اگر اے پیغمبر آپ نے بھی ایسا کوئی کام کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ بھی پھر ظالموں میں شامل ہو جائیں گے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی ایسا معاملہ سرزد ہوا، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے بیسیکلی باقیوں کو خطاب کیا جا رہا ہے. اب اس میں بالکل واضح بات آ گئی، وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، مت دعا کے لیے پکارو. الدعا کہتے ہیں عربی میں پکارنے کو، اور اسلام کی اصطلاح میں یہ عبادت ہے. جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی تصدیق میں سورہ المومن کی آیت نمبر 60 بھی تلاوت فرمائی، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا، مجھے پکارو، پکارنا عبادت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الدعاء هو العبادہ حدیث کے ساتھ یہ آیت تلاوت کی. بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، ان قریب میں انہیں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا، والعیاذ باللہ تعالی. اور یہاں پر کیا حکم ہو رہا ہے کہ مت پکارو اللہ کے علاوہ کسی ہستی کو جو نہ کسی کو نفع دے سکتی ہے اور نہ نقصان. لہٰذا اس آیت کے تحت کیٹاگوریکلی اللہ تعالیٰ نے یہ یونیورسل ٹروتھ ریویل کر دیا ہے کہ دعا صرف اسی سے کی جا سکتی ہے جو آپ کو نفع اور نقصان دے سکتا ہو، اور اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے جو نفع اور نقصان اصلاً. ہاں ظاہری اسباب میں تو قرآن پاک میں حکم آیا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اب میرے سامنے یہ بیٹھے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دے، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، پلائیں گے ثواب ہوگا، یہ ظاہری اسباب ہے. لیکن یہ بھائی بغداد میں ہے، وہاں بھی قبر کے اندر دفن ہے، اور میں یہاں سے کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دے، وہی بات وہی جملہ صرف کوآرڈینیٹس بدلنے کی وجہ سے غائب میں پکارنا دعا ہو جائے گا، اور دعا عبادت ہے. اور اسی لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے،
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے، دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں۔ دا اپروپریٹ ٹرانسلیشن آف ایاک نستعین ہے دعا کے لیے پکارنا۔ ظاہری اسباب نہیں ہے، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے؟ وہ قرآن میں خود آیا نیکی پرہیزگاری کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ اکثر پوچھتے ہیں نہیں وہ دریا میں ڈوب رہا ہو تو اللہ کو پکارے گا یا بندے کو؟ اور بھائی بندے کو ہی پکارے گا، کیونکہ دنیا اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے۔ پیاس لگے گی جی اللہ کو پکارے گا یا پانی پیے گا؟ بھائی پانی ہی پیے گا، اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ لیکن ایک ہستی سامنے موجود نہیں ہے اور آپ اس کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ غائب سے آ کے آپ کی مدد کر دے گی، تو یہ ایاک نستعین کی ٹوٹل وائلیشن ہے اور خالصتاً شرک فی الدعا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور اس کی سپورٹ کے اندر دو آیات میں انشاءاللہ یہاں پر کراس ریفرنس کے طور پر پیش کروں گا، لیکن پہلے ہم اگلی آیت پڑھ لیں جو میں یہ سمجھتا ہوں سخت ترین آیت ہے اس حوالے سے، عقیدہ توحید اور توحید میں بھی دعا کے حوالے سے۔ باقی کسی کو ڈیٹیل چاہیے ہو تو میرا ریسرچ پیپر ہے، ریسرچ پیپر نمبر 3، دعا صرف اللہ ہی سے، ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ وہ اپلوڈ ہے، تقریباً 2-2.5 MB کی فائل ہوگی۔ اور میرا ایک لیکچر ہے جو الحمدللہ اس حوالے سے کنکلوڈڈ لیکچر ہے، 1 گھنٹہ اور 38 منٹ کا، مسئلہ نمبر 3 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر، دعا صرف اللہ ہی سے۔ بھائیو یہ تو جھگڑا ہے ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو اختیار ہے یا نہیں ہے۔ ان کو اختیار ہو تب بھی ان کو پکار نہیں سکتے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ اللہ سے۔ اب کوئی کہنے جی فرشتوں کو اللہ نے اذن دیا ہوا تو ہم فرشتوں سے مانگ لیں، او بھائی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اور نماز استسقاء تعلیم فرمائی ہے، بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے، بارش کے لیے اللہ سے دعا کی جاتی تھی۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، یا درود شریف پہنچا دو کہ خادم تمہارا شہید آ رہا ہے۔ درود شریف بھی آپ کسی فرشتے کو نہیں پکار سکتے، اللہ کی مرضی فرشتوں کے ذریعے بھجوائے، ہواؤں کے ذریعے، جنات کے ذریعے۔ ہم کیا کہیں گے؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو بھی انتظام فرمائے۔ پکارنا اللہ ہی کو ہے، دعا صرف اللہ ہی سے۔ یہ ہے بھائیو ٹوٹل گیم جس کے اندر امت کو مغالطہ لگ گیا، اور جو لوگ عقیدہ توحید کی بھی دعوت پیش کر رہے ہوتے ہیں، نہ ان کو سمجھانے کی تمیز ہے، اور نہ جو سمجھنے والے ہیں ان کو اتنی سمجھ ہے کہ وہ اپنے بزرگوں اور اپنے مولویوں کے اس چنگل سے باہر نکلے۔ دونوں طرف سے ایکسٹریمزم کے رویے ہیں۔ تو یہ اصل مسئلہ ہے، دعا صرف اللہ ہی سے۔ اور الحمدللہ یہ ہم نے دعوت سینکڑوں ہزاروں لوگوں پر پیش کی ہے، اور الحمدللہ لوگوں نے قبول کیا جی واقعی دعا نہیں کی جا سکتی اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے۔ آپ کسی کے سامنے کوئی بھی اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، سلفی یعنی اہل حدیث، یا اہل تشیع، کسی کے سامنے بھی یہ بات رکھیں کہ بھی دعا آپ کس سے کرتے ہیں، کوئی نہیں کہے گا حضرت علی سے کرتے ہیں۔ لیکن ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ یا علی مدد کا مطلب دعا ہے۔ جب ان کو یہ بات بتائیں گے تو سمجھ آ جائے۔ مولا علی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے، مولا علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو اللہ کو پکارے گا۔ مولا کا مطلب دلی محبوب، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، حدیث متواترہ ہے جامع ترمذی میں، مسند امام احمد میں، سنن نسائی الکبریٰ اور کئی حدیث میں، جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی۔ تو مولا علی کا ماننے والا وہ ہے جو اللہ کو پکارے گا۔ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، ان کا ماننے والا بھی وہی ہوگا جو اللہ کو پکارے۔ تو وہ جو کراس ریفرنس کے طور پہ 2 آیات ہیں وہ انشاءاللہ میں اس کے بعد پیش کروں گا، بلکہ 3 آیات بن گئی، تیسری تو بیچ میں آ گئی۔ یہاں پر انتہائی کنکلوڈنگ آیت ہے یہ، سورہ یونس کی آیت نمبر 107، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اے انسان اللہ تعالیٰ تجھے کسی تکلیف میں پکڑ لے تو اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں سوائے اس کے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت قرآن پاک میں 3 دفعہ آئی ہے، سورۃ الانعام کے اندر بھی آئی، سورہ یونس کے اندر بھی، اور سورہ الزمر میں بھی آئے گی، لیکن جس شان سے یہاں پر آئی ہے ان 2 جگہوں پر نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ تجھے تکلیف میں پکڑ لے تو کوئی چھڑوانے والا نہیں سوائے اس کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ تیرے لیے خیر کا دروازہ کھول دے، کوئی ہستی تجھ سے خیر نہیں ٹال سکتی، کوئی بندش نہیں کر سکتا کسی کی۔ بھائیو یصیب بہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بالکل کنکلوڈنگ آیت ہے۔
اللہ کے علاوہ کوئی چھڑوا ہی نہیں سکتا تکلیف سے. کیوں؟ تکلیف میں ڈالتا کون ہے؟ اللہ. تو چھڑوائے گا بھی وہی چھڑوانے والا ہے. اس کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو انسان کو اس تکلیف سے چھڑوا سکے. تو یہ بڑی کنکلوڈنگ آیت ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض کے نماز کے بعد پڑھتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ جسے تو عطا کرے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا, اور جس سے تو چھین لے اسے کوئی دے نہیں سکتا. ولا ينفع ذا الجد منک الجد, اور کسی بھی شخص کو اس کا کوئی دنیاوی منصب یا عہد کوئی عہدہ فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتا. جس کے لیے تو چاہے گا وہی فرمائے گا. تو یہاں پر دو آیات کراس ریفرنس کے طور پر بڑی امپورٹنٹ ہے, میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو آیت نکال لیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75, آپ کے یہ بلو قرآن پاک میں صفحہ نمبر 121 پہ ہے, سورہ المائدہ آیت نمبر 75. مل مسیح ابن مریم الا رسول, عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی. ابھی اکثر کہتے ہیں نا یہ آیات بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں, اور جی یہ تو بتوں کے بارے میں. عیسیٰ علیہ السلام بت تھے؟ پیغمبر تھے, اور پیغمبر بھی عام نہیں. اولو العزم 5 پیغمبروں میں آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام, سب سے بلند شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام, پھر نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. ان 5 اولو العزم پیغمبر جن کا سورہ الشورى میں ذکر آیا, یہ 5 اولو العزم پیغمبر ان میں سے ایک ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 75, مل مسیح ابن مریم الا رسول, اور دیکھو مسیح تو نہیں تھے ایک رسول ہی مگر قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ اکیلے ہی کوئی رسول ہیں. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ, اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی. كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ, اور دیکھو وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. اور بھائی جو کھانے کا محتاج ہو وہ تمہارا مشکل کشا نہیں ہو سکتا. یہ آگے آیت آئے گی, یہ میں جو ترجمہ کر رہا ہوں اس حوالے سے وہ اگلی آیت آ جائے گی. وہ دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. یہ اتنی سمپل ایگزامپل ہے جو ایک ڈاکٹر, انجینئر اور انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آ جائے, اور ایک موچی ان پڑھ بندے کو بھی سمجھ آ جائے. یہ واقعی جو روٹی کھائے گا, جو روٹی کا محتاج ہے, وہ ہمارا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ میں نے پریکٹیکلی, ایک پروٹیسٹنٹ کرسچن میرے پاس آیا تو میں نے اس کے سامنے یہی آیت رکھی تو وہ حیران ہو گیا. میں نے کہا مجھے بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام روٹی کھاتے تھے؟ کہتا ہے ہاں جی کھاتے تھے. تو میں نے کہا جو روٹی کھائے تو روٹی کا تو محتاج ہے اسے اپنی زندگی کے لیے, اور اللہ تو وہ ہے هو الحی القیوم, خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے ہیں. انظر کیف نبین لہم الآیات, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو تو صحیح ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون, لیکن پھر ان بدبختوں کو بھی دیکھو یہ کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں. یعنی اس سے زیادہ بات اور واضح کیا ہو سکتی ہے کہ جو روٹی کھانے کا محتاج ہے وہ کیسے رب ہو سکتا ہے. اگلی آیت, قل اتعبدون من دون اللہ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو, عیسیٰ اور ان کی والدہ کی. ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا, جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے. اور بھائیو اگر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کسی کے نفع و نقصان کے مالک نہیں, عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر, ان کی ماں ولیہ, تو پھر باقی بزرگ اور ولی کس اعتبار سے ان کو مشکل کے لیے پکارا جا سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ان کی ماں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نہ کسی نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے. واللہ هو السمیع العلیم, اور اللہ ہی سننے والا ہے, علم والا ہے. ہر مخلوق کا سننا بیک وقت اور اس کا علم رکھنا یہ اللہ کے علاوہ کسی کی کیپیسٹی نہیں ہے, کسی کی کمپیٹنسی نہیں ہے, کسی کی کیپیبلٹی نہیں ہے. اتنا بڑا ڈیٹا ہے. تو اللہ ہی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبادت ان کی نہیں کرنی ہے. وہ کہتے ہیں جی عبادت کی نفی آئی ہے, دعا کی نہیں ہے. بھائی نفی تو اگلی آئی ہے کہ وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے. عبادت وہ جی ہم کسی بزرگ کی عبادت نہیں کرتے, بھائی نہیں کرتے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا یہ نفع نقصان کے مالک نہیں, یہ ہمارا جھگڑا ہے آپ سے. ہم کب کہتے ہیں؟ ہم ان فنیٹکس کی طرح نہیں ہیں جو لوگ خام خواہ الزام لگاتے ہیں جی وہ 11ویں شریف شرک ہو گیا. 11ویں شریف کوئی شرک نہیں ہے, بدعت کہہ سکتے ہیں. ہاں اگر وہ کہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی نیاز ہے تو یہ کوئی بھی نہیں کہتا. پروپوگنڈا, وہ تو جیسے بریلوی دیوبندی پروپوگنڈا کرتے ہیں جی اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے. وہ اماموں کو مانتے ہیں, وہ تقلید کے خلاف ہے. اس طریقے سے اہل حدیث پروپوگنڈا اس حوالے سے کرتے ہیں جی وہ بریلوی کہتے ہیں یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی نیاز ہے. وہ یہ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں اللہ کے نام کی نیاز ہے.
ثواب ان کو پہنچانا ہے. تو یہ جو ثواب پہنچانے والا مسئلہ یہ فی نفسی خود مسئلہ شرک نہیں ہے بلکہ بدعت ہے. اور اس میں تو کئی اہل حدیث بھی اس حوالے سے ننگے ہیں. میں نے تو حوالہ دیا ہوا ہے صحیح بخاری میں، جو انڈیا پاکستان جب مشترکہ تھا ہند، اس کے جو جمعیت اہل حدیث کے ہیڈ تھے اس زمانے کے، داؤد راز صاحب، جن کی 8 جلدوں پہ شرح صحیح بخاری چھپی ہوئی ہے. اہل حدیث کے پاس ایک ہی ہے شرح صحیح بخاری، وہ یہ ہے. اس میں 4460 نمبر حدیث آپ کھول کر پڑھ لیجئے. اس کی شرح میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی بزرگ کے سال ثواب کے لیے کوئی ختم دلوایا جائے تو اس پہ اجماع ہے. ہونا اللہ کے نام کا ہو، صرف بزرگوں کو بخشا جائے. پتہ نہیں کس بند کمرے میں بیٹھ کے انہوں نے اجماع کیا ہے. تو جب یہ ہم نے اہل حدیثوں کو بتائی کہ بھائی یہ دیکھیں آپ کے بزرگ کیا لکھے، وہ کہتے ہیں ساڈے بزرگاں دی غلطیاں کٹدا ہے، بزرگاں دا گستاخ ہے. تو بات تو ہوتی ہے جب اپنی دم پہ پاؤں پڑے پھر پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں یا بزرگ ہیں. ٹھیک ہے. جب میں نے امام ابن تیمیہ کا حوالہ دیا تھا کہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اقتداء صراط مستقیم میں لکھا ہے کہ میلاد منانا بدعت ہے لیکن ثواب ملے گا میلاد منانے والے کو. ابن تیمیہ نے یہ لکھا ہے. آؤ نہ ہن جڑے بڑھو نہ ابن تیمیہ نو کسیٹو نہ وچ، او دے نام تے تسی مسجداں تے لائبریریاں بنائی ہوئی نے. نہ نکلے جو چور کی سزا ہماری سزا، تو نکلے تو مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں بھائی ابن تیمیہ سے ناراض ہوں، انہوں نے لکھا ہے میں نے تو نہیں لکھا. ہم نے تو سب کو ننگا کرنا ہے، ہم تو کسی کا لحاظ نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہے. نہ بریلوی کا، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ اہل تشیع. جس کی جو غلط بات ہے وہ غلط کہیں گے، جو صحیح بات ہے وہ صحیح کہیں گے. سیدھی سی بات ہے، چاہے کسی کو بری لگے. حق تو بھائی اسی طرح پھر بیان ہوتا ہے. میٹھا میٹھا ہاپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو والا چکر نہیں ہوگا. حق یہی ہے کہ جس کی جو بات حق ہے اس کو مانا جائے. تو میں بتا رہا ہوں کہ بات کہاں سے کہاں تک نکل گئی. تو وہ کہتے ہیں جی ثالث ہوا، تو وہ جس کی جو انٹینسٹی وہ بتائیں. اصل مسئلہ ہے عبادت کوئی بھی نہیں کرتا. ہم کب کہتے ہیں کوئی عبادت کرتا ہے؟ لیکن دعا میں جب آپ پکار رہے ہوتے ہیں تو عبادت کی ایک فارم آ جاتی ہے. یہ شرک کی کیٹیگری میں فال کر جاتی ہے. یہ ہے چھوٹا سا مسئلہ جو سمجھنے والی چیز ہے. اچھا، دوسرا کراس ریفرنس نکال لیں جس کے تحت میں نے یہ بات اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ دعا کرنا عبادت کی شکل ہے. یہ قرآن پاک کی اس آیت کی روح سے جو سورہ نمل کی آیت نمبر 62 ہے، 20ویں پارے کے پہلے صفحے پہ آیت نمبر 62 سورۃ النمل. اور یہ وہ آیت ہے جو میں نے اہل تشیع کی ایک مجلس میں ایک دفعہ، وہاں ان کے ایک بڑے محدث ٹائپ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، پاکستان لیول کے ہیں، میں نام نہیں لیتا پھر وہ بالکل پرٹیکولر بات ہو جاتی ہے. بہرحال تو وہ ان کی پبلک میں یہ بات ہو رہی تو وہ کہہ رہے جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، لیکن آپ اس کو شرک نہ کہا کریں، آپ یہ کہیں کہ یہ بہتر نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. میں نے کہا جی مسئلہ ہے، ایک آیت ایسی ہے اس کا جواب دے دیں. قرآن پاک میں کہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو آپ مدد کے لیے پکاریں غائب میں تو یہ جائز ہے؟ ہاں، افضل ہے کہ اللہ کو پکاریں، اور یہ بھی جائز ہے کہ کسی بزرگ کو پکار لیں. کوئی آیت ہے تو دکھائیں. تو وہ بجائے بات ماننے ان کا جی آپ بتائیں جس میں شرک کہا گیا. میں کہا جی اے آیت جی سورہ نمل آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے وہ ہستی کہ جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سن لیتا ہے. جب کسی پہ تکلیف آتی ہے تو وہ ہستی ہے جو سنتی ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ برائی تم سے دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اگلوں کا زمین پر خلیفہ کرتا ہے. تمہارے باپ باپ مرتے ہیں، تم خلیفہ بنتے ہو، تم مرتے ہو، تمہاری اولاد. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زمین میں خلافت سے نوازتا چلا جاتا ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ کام کر سکے؟ کون سے کام؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا کون ہے وہ جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کر لے. اس سے کیا پتا چلا؟ جو بندہ مشکل اور پریشانی میں ہے جب وہ دعا کرے گا تو صرف ایک ہی ہستی ہے جو قبول کر سکتی ہے. اور اگر اس کے علاوہ کسی اور ہستی کے لیے عقیدہ بنایا تو ساتھ دھمکی آ گئی، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس کے بعد وہ مولوی تو چپ کر گیا، مانا نہ مانا لادہ بات، لیکن جو اس کی پبلک تھی انہوں نے کہا جی بالکل یہ صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فتویٰ دے دیا ہے کہ جس بھی ہستی کو اللہ کے علاوہ دعا کے لیے پکارا جائے تو گویا اسے مترادف ایک الہ مان لیا آپ نے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. بہرحال ہم اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی کلمہ گو اہل قبلہ جس میں غلطیاں اس طرح کی موجود ہیں اس کو کافر نہیں کہہ سکتے.
کوئی کلمہ گو مشرک بھی ہے تو وہ بھی کافر نہیں ہوگا، مسلمان ہے، اس کی اصلاح کی جائے، کیونکہ تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے۔ جب تک آپ اصلاح کا دروازہ کھولا رکھنا چاہتے ہیں اس وقت تک پھر آپ کو پازیٹیولی چیزوں کو ایڈریس کرنا ہوگا، ورنہ اگر ہارے کے اوپر کفر و شرک کے فتوے اور گستاخ رسول کے فتوے لگاتے جائیں تو اس کا اینڈ تو کوئی نہیں ہونا۔ ہم بھی دیکھیں غلطیاں نکالتے ہیں، ابن تیمیہ کی بھی نکالتے ہیں، مذہب بریلوی کی بھی نکالتے ہیں، اشعری تھانوی کی بھی نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اہل تشیع کی علماء کی بھی نکالتے ہیں، لیکن کسی کو کافر نہیں کہتے ہیں۔ غلطی اپنی جگہ ایڈریس کریں، اس کے بعد اصلاح کا دروازہ کھلا رکھیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت توفیق دے سکتا ہے۔ ہم کسی کی آخرت کا فیصلہ نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے جس کے بارے میں آپ کا گمان ہو اس کو اللہ ہدایت دے دے اور آپ کو مرنے سے پہلے گمراہ کر دے، اور کتنے لوگ ہیں جو ایسے معاملہ ہو جاتا ہے، پھر کبھی جوش چڑھا داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں، نمازیں بھی شروع کر دیتے ہیں، اچانک جناب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ معافی دے، بعض لوگوں کا ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ دین کو روٹی روزی کا ذریعہ وہ بنا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تنخواہ دیں گے تو دین کا کام کریں گے، اس کے بغیر ہم نے کام نہیں کرنا۔ دین کا کام تو بھائی اپنی جیب سے لگا کے ہوتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے قربانیاں کیا دی ہیں؟ لوگوں سے جا کے چندے مانگے ہیں؟ نہیں، جس نے پوری رات بھی مزدوری کی، ایک کھجور بھی اگر ملی، ایک مٹھی بھی، وہ بھی لا کر غزوہ تبوک کے موقع پر رکھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پورا گھر کا سامان رکھ دیا، جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے۔ حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے اور کہا آج تو میں عمر کو پیچھے چھوڑ دوں گا، تو لیکن حضرت ابوبکر پورا سامان، میں ابوبکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا، پورا لے آئے۔ ان کا مجھے یقین آیا کہ میں ابوبکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو حضرت ابوبکر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ تم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا صحیح ماننے والا وہی ہے کہ جس کا یہ یقین ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے سچ ہیں۔ اگر دنیا میں دیں گے تو اللہ تعالیٰ 700 گنا سے لے کر کروڑوں گنوں تک لوٹائے گا ہمیں۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق کا کہنے کا مقصد تھا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ اور اس کا رسول گھر کے اندر موجود تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ہم تو یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبے کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی شان کے لائق، اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے، لیکن اپنی شان کے لائق، اس کی تمثیل کوئی بیان نہیں ہوگی۔ قرآن میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ سورۃ المجادلہ میں آیا تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا تمہارا رب تمہارا ساتھ ہوتا ہے، تم 5 نہیں ہوتے، چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ میت جو ہمارے ساتھ ہونے کی ہے، اس کی کیفیت میں نہیں ہم پڑھ سکتے، یہ کیسا ساتھ ہونا ہے۔ تو اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے ٹیکنیکل گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 41 کے نام سے، نور من نور اللہ کا عقیدہ اور وحدت الوجود اور علم الکلام۔ جس کو شوق ہو تو اس کی ڈیٹیل وہاں سے پڑھی جا سکتی ہے، دیکھی جا سکتی ہے۔ اب الحمدللہ میری اس حوالے سے تسلی ہوگی کہ میں نے کافی سارا اس کو ایکسپلین کیا، لیکن پھر میں ریپیٹ کروں، ابھی بھی کئی چیزیں اس میں شبہات باقی ہیں۔ وہ مسئلہ نمبر 3 ہے میرا، دعا صرف اللہ ہی سے، 1 گھنٹہ اور 38 منٹ کی گفتگو ہے، عقیدہ توحید کے حوالے سے ڈیسائسو ہے الحمدللہ، اور ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے۔ اب آخری 2 آیات، قل یا ایھا الناس، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، پرپز فل چیز، با مقصد چیز۔ وہ کیا ہے حق؟ القرآن، جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوئی۔ حق کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن انگلش میں بنتی ہے پرپز فل، با مقصد۔ ایک حق کا معنی ہے سچ، لیکن یہاں پر یہ سچ معنی میں نہیں ہے، ایک با مقصد کتاب۔ وہ کہتا ہے میری بات حق ہے، یعنی با مقصد بات۔ تو یہاں پہ آیا بالحق انزلناہ وبالحق نزل، ہم نے اس کو حق کے ساتھ اتارا اور حق کے ساتھ نازل ہوئی، تمہارے پاس آ گیا ایک حق با مقصد چیز یعنی کتاب۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسی، تو اب جو کوئی ہدایت قبول کرے گا تو اپنے نفس کے لیے کرے گا، اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اللہ نے تو واضح فرما دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہو تو اسے مانو چاہے ٹھکرا دو، یہ من چلے کا سودا ہے، زبردستی بھائی کسی کی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ایک آن میں سب کے سب سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی بن جاتے رضی اللہ عنہم اجمعین، اگر زبردستی کرنا چاہتا۔ دیکھیں نا کروڑوں اربوں فرشتے بنائے ہیں نا، کیسے پروگرامڈ ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق بنانا چاہتا تھا جو خود اپنی ول سے اپنے رب کو چوائس کرے، اور وہ انسان ہے۔
اور میں کہتا ہوں کہ انسان کے پاس اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کرتا ہے. سب سے بڑی انسان کے پاس دولت یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کرتے ہیں. یہ میرے پاس سب سے بڑا ایسٹ ہے. یہ وہ ایسٹ ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں ہے. جبرائیل نے اپنی ول سے اللہ کو نہیں چنا ہوا, اللہ نے بلٹ ان اسے ہدایت دی. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ نے دی. اب آپ کو سمجھ آئی وہ آیت, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو ہم نے سب سے بہترین اپنی کریشن کا کلائمیکس بنایا. سب سے بہترین مخلوق اللہ کی, سب سے سپیریئر مخلوق اللہ کی انسان ہے. اپنی ول سے اپنے رب کو چوائس کرتا ہے. تو جو کوئی ہدایت قبول کرے گا فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ, تو اس کی ہدایت اسی کے لیے ہوگی. وَمَنْ ضَلَّ, اور جو کوئی خود گمراہ ہوگا فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا, تو اس کا گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوگا. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا. آپ کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ, آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ, اے نبی آپ تذکیر کیجئے, آپ کا کام ہے تذکیر کرنا, بس یہ آپ کا کام ہے. کوئی لیتا ہے لے, نہیں لیتا تو جائے دوزخ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سورۃ البقرہ میں تو اس کا کلائمیکس آیا کہ اے نبی آپ سے ہم نہیں پوچھیں گے لوگ دوزخ میں کیوں گئے, کہ ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا پھر بھی کروڑوں لوگ دوزخ میں جا رہے ہیں, ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے, آپ نے تو حق ادا کر دیا ہے. وما هو علی الغیب بضنین, اور یہ نبی تو غیب کی خبریں بتانے میں کنجوس نہیں ہے, انہوں نے تو ہر حق بات اپنے رب کی طرف سے نازل شدہ امت تک پہنچا دی ہے, پرفیکٹ کر دی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گارنٹیڈ ہے یہ بات. وما انا علیکم بوکیل, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں, کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا. واتبع ما یوحا الیک, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو یکسوئی کے ساتھ پیروی کیے رکھیں اس وحی کی جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی ہے, القرآن, اور اسی میں امپلائڈ ہے جو سنت ہے. وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ, اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ, اور سب سے بڑھ کر وہ فیصلہ فرمانے والا ہے, سب سے بہتر وہ حاکم ہے. اب اس کا کنٹیکس آپ سمجھ لیں, یہ بالکل جو ہجرت مدینہ سے جسٹ پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے ہے یہ سورہ یونس اور سورہ ہود. یعنی اس کے پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ لیں 10-12 سال کی دعوت ہے, اور کافر بار بار حضور کو یہ تانا دے رہے ہیں کہ جی تم ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو کہ اگر مجھ پر ایمان نہ لائے تو تم پر عذاب آ جائے گا, جیسا کہ قوم عاد پہ, سمود پہ, ان پہ آیا تھا, عذاب تو آیا کوئی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ عذاب آئے گا, آپ صبر کیجئے. اور پھر عذاب آیا. سورۃ الانفال میں آیا کہ عذاب مانگتے تھے, لو غزوہ بدر کی شکل میں پہلی قسط وصول کرو عذاب کی. جس طرح فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محلات سے نکال کر سمندر میں غرق کیا تھا, اسی طریقے سے قریش مکہ کے سرداروں کو مکے سے نکال کر بدر کے میدان میں 70 سردار ان کے مارے گئے. تو پہلی قسط تھی ان کے اوپر عذاب کی. تو یہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے یہ صورت جو ہے وہ نازل فرمائی. اور اس سے اگلی صورت اب شروع ہونے جا رہی ہے, سورہ ہود, جو اسی کا جوڑا ہے. جیسے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران جوڑا ہے, اسی طریقے سے یہ بھی جوڑے کی فارم میں ہے دونوں صورتیں. اس کا بھی مرکزی ٹاپک وہی ہے جو سورہ یونس کا ہے, لیکن یہاں پر کچھ ڈیٹیل کے ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات آئیں گے. اور قرآن پاک میں جتنی ڈیٹیل کے ساتھ انبیاء کا ذکر سورۃ الاعراف میں یا سورہ ہود میں آیا ہے اور کسی صورت میں نہیں آیا. اور خصوصاً نوح علیہ السلام کا بڑا ڈیٹیل ذکر اسی صورت میں آئے گا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دعوت کے لیے بھیجا اور پھر آگے کیا معاملات ہوئے. سورہ ہود بھائیو یہ بھی مکی صورت ہے, اور یہ بھی مکے کے آخری دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی صورتوں میں شامل ہے. اور اسی صورت کے بارے میں ایک روایت بھی موجود ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3297 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 4 صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. نمبر 1 سورہ ہود, بلکہ حدیث یوں شروع ہوتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ اچانک آپ پر بڑھاپا آ گیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. سورہ ہود, نمبر 2 سورہ واقعہ, نمبر 3 سورہ نبا اما یتساءلون, اور نمبر 4 سورہ تکویر اذا الشمس کورت. لیکن یہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے, اس میں ابو اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. البتہ اسی سے ملتی جلتی ایک صحیح روایت بھی المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود اور اس کی 7
اس کے ساتھ جو اور نازل شدہ صورتیں ہیں اس کی بہنیں صورتیں یعنی سورہ یونس اور باقی صورتیں، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے اس غم کے ساتھ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غم اس حوالے سے تھا، امت کے لیے شفیق تو تھے، کیونکہ ان صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگلی قوموں کے عذاب کا ذکر کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ کو یہ غم تھا کہ پھر میری امت کے ساتھ بھی یہی ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم کے مارے بوڑھے ہو گئے، اور امت کا حال یہ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں داڑھی قبول نہیں، نمازیں قبول نہیں، فجر کی نماز جماعت سے قبول نہیں، موت قبول ہے، اور پتہ نہ ساڈے کولو کسی نے منگی، نہ ساڈے ماں پیو کولو جان کسی نے منگی، تو جیڑی شاید منگنی ہی نہیں ہے تو وہ کہہ دو قبول ہے، قبول ہے قبول ہے قبول ہے، ٹھیک ہے، اور جو چیز پریکٹیکلی ہے روزانہ 5 وقت نماز، وہ بھائی قبول نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی، فجر کے وقت اٹھنا، بڑے بڑے داڑھیوں نمازوں والے نہیں ہیں اور بڑے بڑے مجاہدین ہیں وہ نماز ہی نہیں فجر کی جماعت سے پڑھتے، مجھے تو پتہ پڑا یہ کیونکہ جہاد پہ جانا تو 1-2 دن کی گیم ہے نا، یہ زیادہ زیادہ مہینے کی ہے، نمازیں تو پائی پوری 60 سال پڑھنی ہے، روزانہ فجر پڑھنی ہے، یہ بڑی اوکھی ہے بھائی، استقامت میں ہی تو کرامت ہے، استقامت میں ہی قیامت مضمر ہے، بڑا مشکل کام ہے، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں، اور سنن نسائی میں اس کا ترک موجود ہے کہ آپ نے پرٹیکولر فجر کی نماز کے بارے میں یہ بات کہی تھی اور عشاء کی نماز کے بارے میں کہ جو لوگ گھروں میں پڑھ لیتے ہیں فجر اور عشاء۔ بھائی جی مشکل کام ہے، جنت اتنے سستے نہیں ملنی ہے، دودھ پینے والے مجنو نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ چاہیے جو کمیٹڈ ہوں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو بہرحال اس سورہ ہود کے اندر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا ہے سورت نے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 انبیاء کرام 7 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ان کی قوموں کا ذکر کیا ہے، ان پر کیسے کیسے عذاب آئے، اور یہی 7 انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جن کا ذکر پورے قرآن میں کثرت کے ساتھ انہی 7 انبیاء کے گرد یہ کتاب اللہ گھومتی ہے، کیونکہ یہ 7 وہ انبیاء تھے جو عرب جزیرہ نمایاں عرب کے ارد گرد جتنے علاقے تھے جن سے عرب کے لوگ واقف تھے ان جگہوں پر پیغمبر مبعوث ہوئے، ورنہ تو انبیاء تو ہزاروں کی تعداد میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ اس بات کا ذکر کیا کہ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یہ آیت آئی، کوئی ایسی امت نہیں گزری جس میں ہم نے کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو، ہر جگہ کوئی نہ کوئی پیغمبر آیا، لیکن قرآن پاک میں بائی نیم 25 کا ذکر آیا ہے، لیکن جو حالات آئے ہیں نا جن کے ذکر ہوئے ہیں وہ صرف 7 انبیاء کرام علیہ السلام کے ہیں، اور ان 7 کا ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو ایک جنرلائز ذکر ہے، ان کو ہم ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں، ڈیٹیل جن کی قوموں کا ذکر ہے، حضرت آدم کی قوم کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں آتا، قوموں کا ذکر ہے کہ ان قوموں نے نافرمانی کی اور پھر وہ حق بات قبول نہیں کی، تو اس حوالے سے سورہ یونس میں تو حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر گزر چکا ہے، وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے، اس میں بھائی 7 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، ان میں سے 3 جو ہیں پری ابراہیمک ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، اور 3 آپ سمجھ لیں پوسٹ ابراہیمک، ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ 3 جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں نوح علیہ السلام، ان کے بعد ہود علیہ السلام جن کے نام پہ یہ صورت ہے، جو قوم عاد کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اور تیسرے صالح علیہ السلام جو قوم سمود کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجے گئے۔ یہ 3 پیغمبر ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، پھر ابراہیم علیہ السلام، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی میں آپ کے جو بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم کا ذکر موجود ہے، اور یہ کتنے ہو گئے؟ 3 وہ، چوتھے ابراہیم علیہ السلام، پھر 5ویں لوط علیہ السلام، اور چھٹے پھر شعیب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اور 7ویں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو ان 7 انبیاء کرام علیہ السلام کا ڈیٹیل ذکر یہاں پر آئے گا، اور پرٹیکولرلی حضرت نوح علیہ السلام کا جتنا ڈیٹیل ذکر یہاں پر آیا ہے ان کی دعوت کے حوالے سے، سورہ نوح میں تو بالکل اس کی کنکلوژن ہے نا کہ انہوں نے دعوت کے بعد اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ میں نے ان کو دن کو بھی بلایا رات کو بھی بلایا لیکن ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا، اب ان پر عذاب بھیج دے، لیکن یہاں پر ان کی ان پریکٹیکل دعوت کا ذکر موجود ہے، کس طریقے سے انہوں نے یہ دعوت پیش کی، اور بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دی جا رہی ہے کہ نبی آپ 10 سال میں ہی اپنے دل کو بوجھل کر بیٹھے ہیں کہ لوگ بات نہیں سن رہے، صرف 100 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے، ہمارے اس بندے نوح کو بھی دیکھیں 950 سال جس نے محنت کی، اس پہ تو 78 لوگ بمشکل ایمان لے کر آئے، تو نوح علیہ السلام کی زندگی کو بھی تو دیکھیں۔ اور پھر اس سورہ ہود کا جب کنکلوژن ہوگا، سورہ ہود جب یہ اختتام کو پہنچے گی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر بھی کر دیا کہ یہ ہم نے سورہ ہود
اور اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے جو ذکر فرمایا ہے وہ کس لیے فرمایا ہے؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہم اس سے مضبوط کر دیں. یہ آپ سورہ ہود کی اگر آیت نکال لیں، صفحہ نمبر 235، تو اس میں آپ کو 236، بالکل سورہ ہود کی تھرڈ لاسٹ آیت ہے، آیت نمبر 120. 123 آیات ہیں، 120 نمبر آیت سورہ ہود کے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمام انبیاء کے واقعات آپ سے اس لیے بیان کیے، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دل مضبوط کر دیں ہم ان قصوں کے ذریعے سے، تاکہ آپ کو بھی تسلی ہو کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا. اگلے انبیاء کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے. آپ کی امت تو سب سے بڑی امت بننے والی ہے. اگلے انبیاء پہ تو چند لوگ ایمان لاتے تھے، اور آپ کا تو ہم نے ایسا ورفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر بلند کیا ہے، قیامت تک بلینز آف فالوورز آپ کے ہونے والے ہیں، تاکہ آپ کا دل مضبوط کریں. وجاءک فی ہذہ الحق، اور اس کتاب میں آپ کے پاس آ گیا ہے حق. وموعظۃ وذکریٰ للمؤمنین، اور اس میں ہے نصیحت، واعظ اور نصیحت ان کے لیے جو واقعی ایمان لانا چاہیں. یہ مومنین سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو مسلمان ہے، جو ایمان لانا چاہیں، جو یقین کرنا چاہیں، کوئی بھی ہو، یہ من چلے کا سودا ہے، جو بھی لینا چاہے. تو اس میں اس چیز کا ذکر موجود ہے. سورہ ہود، اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ آج ہماری یہ سورت بھی مکمل ہوگی، سورت سپارہ بھی 11واں مکمل ہوگا، اور یہ سورت کی چند آیات بھی انشاءاللہ کور ہو جائیں گی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں. ان کا فہم جو ہے، ان کا ترجمہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں بتائی گئی. کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات بڑی محفوظ اور مستحکم کی گئی ہیں. بڑے مختصر سے الفاظ کے اندر ایک معنی چھپا ہوا ہے. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور پھر اس کی تفصیل بھی اللہ تعالیٰ نے خود کھول کر بیان کر دی ہے اس ذات کی طرف سے جو بڑی حکمت والی ہے اور باریک بین ہے. یعنی کتاب کی آیات بڑی محکم ہیں، حکمت بھری آیات ہیں اس کی، پھر ان حکمتوں کو کھول کر بھی بیان کیا گیا. جیسا آپ دیکھ لیں یہ جو 30واں پارہ ہے، یہ شروع کی صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں. اب سورۃ العصر آپ دیکھ لیں، سورۃ العصر 4 آیات پر مشتمل ہے، لیکن قیامت اس کے اندر مضمر ہے، سب کچھ ہی ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے. جیسے امام شافعی کا قول ہے کہ اگر قرآن میں کوئی اور سورت نازل نہ ہوتی، صرف سورۃ العصر ہی نازل ہو جاتی، تو یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی. لیکن اس کی پھر تفصیلات باقی صورتوں میں آئیں. سورہ اخلاص مختصر سی ہے، پوری توحید کی جامع تعریف ہے، لیکن پھر اس کو کھولا گیا سورۃ البقرہ میں، آیت الکرسی کی فارم میں پوری توحید کھول کر بیان ہوئی. پھر صورتوں میں جائیں تو سورۃ الانعام، سورہ یونس، سورہ ہود مکمل. تو یہ وہ کتاب ہے جس کی حکمت بری آیات ہیں، مستحکم آیات ہیں، مضبوط، اور پھر اللہ نے ان کی تفصیل بھی خود بیان فرما دی. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ کی تفسیر خود کتاب اللہ میں کر دی ہے. الحمدللہ سب سے بیسٹ تفسیر کتاب اللہ کی کتاب اللہ ہی سے ہوگی، اس کے بعد سنت سے، صحیح الاسناد احادیث سے، جیسے میں بھی وقتاً فوقتاً اس لیکچر کے دوران کوٹ کرتا رہا. اللہ تعبدوا الا اللہ، اور ایک ہی خاص بات ہے جس کے گرد سب باتیں گھوم رہی ہیں کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے، اللہ کے. یہ ہے بنیادی دعوت جس کو لے کر تمام انبیاء کرام علیہ السلام آئے، اور یہ کتاب بھی اسی عقیدہ توحید کی دعوت کے لیے آئی ہے. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہاری طرف خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. ڈر آخرت کا، اور جو مجھ پر ایمان لے آئے اور اللہ کو اپنا رب مان کر اس کی اطاعت شروع کر دے، ان کے لیے پھر قیامت کے دن خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں جنت کی فارم میں. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے لوگو استغفار کرو اپنے رب کی طرف، ثُمَّ تُوبُوا، اور پھر اس کی طرف صدق دل سے متوجہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ بھی التواب ہے، اور بندہ بھی توبہ کرنے والا ہے، اللہ بھی توبہ کرنے والا ہے. توبہ کہتے ہیں رجوع کرنا.
انسان جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ بھی التواب ہے، بندے کی طرف رجوع کرنے والا۔ استغفار کرو اور اپنے رب کی طرف توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو۔ الیہ یمتعکم متاعا حسنا، اسی کی طرف متوجہ ہو، وہ تمہیں برتنے کو سامان دے گا، لطف اندوزی کے لیے بہترین سامان، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ یعنی دنیا میں اگر اللہ کی طرف متوجہ ہوگے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازے گا، لیکن وہ عارضی ہوں گی، ایک خاص حد تک کے لیے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور اللہ تعالیٰ ہر نیکی کرنے والے کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ آخرت کے اندر جو اجر ہے وہ پکا ہونا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم اے انسانوں اپنا منہ پھیر لوگے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو اے نبی فرما دو کہ بے شک مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے کہ آ پکڑے گا۔ ایک تو بڑے دن کا عذاب قیامت کا دن ہے، اور ویسے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، مرتے ہی قیامت شروع ہو جائے گی۔ یہ اکثر مولوی دعا کر رہے ہوتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر، پتہ نہیں کیا کچھ سال لگاتے رہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ تعلیم کی کمی ہے۔ بھائی اسلام میں یہ جامع دعا قرآن میں آئی ہے، حدیث میں بھی نہیں، قرآن میں سورۃ البقرہ میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ بخاری اور مسلم میں اس کے ساتھ آپ سے نے اللہم بھی لگایا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں بھلائیاں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی، وقنا عذاب النار، اور سب سے بڑی بھلائی یہ کہ اے اللہ آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو آخرت میں بھلائی سے مراد صرف قیامت کا دن نہیں ہے، مرتے ہی آخرت شروع ہو جائے گی، قبر بھی آخرت میں شامل ہے۔ تو مجھے تم سے تمہارے بارے میں خوف ہے بڑے دن کے عذاب کا۔ الی اللہ مرجعکم، تمہیں لوٹ کر جانا ہے اللہ ہی کی طرف، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر بات پر قادر ہے۔ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے مردے کو زندہ کرنا، تمہیں زندہ کرے گا، اپنی طرف لوٹا لے گا۔ الا انہم یثنون صدورہم، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ وہ اللہ سے چھپ جائیں۔ الا حین، آگاہ ہو جاؤ، الا حین یستغشون ثیابہم، جب تم اپنے کپڑے بھی اوڑے ہوئے ہوتے ہو اپنے اوپر، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ کپڑوں کے اندر اللہ کے ساتھ کون سا پردہ ہے؟ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ ذات تو سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والی۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جن پر حیا کا زیادہ غلبہ تھا، تو وہ جب پیشاب کے لیے یا غسل کے لیے بھی جاتے تھے تو وہ اپنے جسم کو ایسا دورہ کر لیتے تھے کہ اپنی شرمگاہ نظر نہ آئے پردے میں بھی، اور وہ کہتے تھے ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم کپڑوں میں بھی ہوتے ہو اللہ تو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو تقوی کا ہیضہ بھی نہیں ہو جانا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں تقوی کا ہیضہ۔ اتنی فینیٹکس نہ بن جاؤ، ٹھیک ہے لوگوں سے پردہ کرو لیکن اتنے آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو۔ جب تم کپڑوں میں لپٹے ہوئے ہوتے ہو نا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس سے کوئی بات چھپی نہیں ہوتی۔ یہ تو طویل خاص کے اعتبار سے، طویل عام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تم چھپ نہیں سکتے۔ تم دنیا کے کسی کونے میں بھی چھپ کر کوئی گناہ کرو گے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جیسے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آگے آ بھی جائے گا انشاءاللہ جب سورہ لقمان آئے گی، لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نصیحت کرتے ہیں اپنے بیٹے کو تو یہی کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تو نے زمین کی کسی گہرائی میں چھپ کر یا کسی بھی جگہ پہاڑ کی اوٹ میں کہیں پر بھی کوئی گناہ کیا یا کوئی نیکی کی تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا۔ کیا مطلب؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی نیکی ہوگی تو وہ بھی پیش کر دی جائے گی، ذرے کے برابر گناہ بھی۔ تو یہ فرشتے جو اٹیچ ہیں انسان کے ساتھ، یہ تو صرف آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کا محتاج نہیں ہے۔ میں 1 کروڑ روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں، فرشتے لکھ لیں گے 1 کروڑ روپیہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے نام کی رسید، لیکن وہ میں نے کس نیت سے دیا وہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ کے پاس جائے گا تو نیت کو چیک کرے گا، اگر وہ اللہ کے لیے ہوا تو قبول ہے، ورنہ فرشتوں کی وہ جو رسید بنی ہوئی ہے کسی کام کی نہیں، وہ جعلی رسید ہے۔ انہوں نے تو ظاہر کو لکھنا ہے نا، باطن تو وہ نہیں جان سکتا فرشتہ کوئی، وہ اللہ ہی ہے جو باطن جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ ہستی تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں سے بھی واقف ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ 11واں پارہ بھی مکمل ہوا۔
152 لیکچرز کے اندر. لیکن امید ہے انشاءاللہ اب سپیڈ ہماری تیز ہے کیونکہ زیادہ اختلافی مسائل تو ریکارڈ ہو چکے ہیں, کیونکہ بعض اوقات میں نے ایک آیت کے اوپر بھی 6 گھنٹے گفتگو کی ہے. اب یہ بڑی اہم ترین آیت آ رہی ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 اور 7. اب یہ 2 صورتیں ایسی ہیں, 2 آیات ایسی ہیں کہ جن دونوں آیات پہ 1 گھنٹہ الگ گفتگو ہو سکتی ہے. 1 گھنٹہ دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فلسفہ بیان کیا ہے. بس یہ رکوع مکمل کر لیں 8 آیات تک, پھر ہمارا کیونکہ اب درس کا ٹائم تقریباً ختم ہونے والا ہے, 7-8 منٹ ہی رہ گئے ہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں چلنے والا کوئی بھی جاندار نہیں ہے, إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, مگر یہ کہ اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے. اللہ نے ہر ایک مخلوق کے رزق کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے. اور سورۃ العنکبوت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کئی مخلوقات ایسی ہیں جو اپنا رزق اپنی پیٹھ پر لاد کے نہیں پھرتی ہیں, ہم انہیں رزق دیتے ہیں. وہ تو آج ہمیں نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینل اور اینیمل پلانٹ چینل میں پتہ چلتا ہے کہ کتنے ایسے ہیں حشرات خور پودے جو بیچارے خود چلتے, پودا تو نہیں چل سکتا لیکن اس کے پتوں کا سٹائل ایسا ہے, وہ پتے کھلے ہوتے ہیں یوں ان کے, اس کے اوپر کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور اس میں ایسا لیسدار مادہ ہوتا ہے جو کہ کئی کیڑوں کو اور اڑنے والے پتنگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. تو وہ جا کر وہاں پر وہ بیٹھتے ہیں. تو جیسے ہی وہ بیٹھتے ہیں تو وہ بند ہونا شروع ہوتا ہے, اور وہ پھڑپڑاتے ہیں جب, تو فوراً ویسے پتہ بند ہو جاتا ہے. تو وہ مجھے پھر آیت سورۃ العنکبوت کی وہ یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنے ہی ایسے ہیں کہ جو اپنا رزق اپنی پیٹھ پر لاد کر نہیں پھرتے, ان کے منہ میں ہم رزق ڈالتے ہیں. یہ پریکٹیکل مثال ہے, اور اتنا ٹیکنیکلی وہ چیز ہے کہ آپ حیران ہوں گے. اس کے جو کانٹے ہیں نا, وہ اس پہ جب پھڑپڑاتے ہیں نا وہ, تو پھر وہ کانٹے بند ہوتے ہیں, ورنہ تو بارش کے قطرے سے بھی وہ بند ہو جائے, وہ کوئی بھی چیز ٹچ کرے تو وہ ایسی اس کی فریکوینسی سیٹ ہے جیسا کہ ہمارے یہ کمپیوٹر کے ماؤس کی, 2 بار کلک کریں تو چلتا ہے نا, اور فوراً آپ کو 2 بار کلک کرنا پڑتا ہے. خالی کلک اور پھر کلک کریں تو وہ نہیں ایکٹیو ہوتا کوئی بھی. تو بارش کے قطرے بھی اسی طرح تھوڑے وقفے سے پڑتے ہیں, لیکن جب وہ جو چھوٹا سا جو کیڑا ہے وہ پھڑپڑاتا ہے تو تیزی سے پھڑاتا ہے نا, وہ ٹک ٹک 2 بار ہو جاتا ہے اکٹھا, تب وہ بند ہوتا ہے, ورنہ تو بارش سے بھی بند ہو جائے. یہ ٹیکنیکل میں پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ماؤس تو آپ بنا ہے نا, ٹک ٹک 2 بار کرنے سے ایکٹیو ہوتا ہے, تو اس میں وہ بلٹ ان وہ ماؤس والا چکر موجود ہے, ورنہ تو بارش کے قطرے پڑے تو ویسے ہی وہ بھوکا, بارش والے دن تو بھوکا ہی مر جائے وہ پودا. تو وہ ایسا نہیں ہوتا, جب تیزی کے ساتھ 2 بار اس کے ساتھ کوئی چیز ٹچ کرے پھر وہ ایسے بند ہوتا ہے, اور پورے وہ مینڈک بھی پورے مینڈک بھی کھا جاتا ہے وہ. تو وہ اپنا رزق تو اپنی پیٹھ پہ لاد کے نہیں پھرتا, اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں ڈالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی زمین پر چلنے پھرنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق ہمارے ذمہ ہے. اور بھائی یہ 20 لاکھ مخلوقات اس روئے ارض پہ دریافت ہو چکی ہیں. یہ 20 لاکھ تعداد نہیں ہے, سپیشیز ہیں, سپیشیز. گھوڑا ایک مخلوق, گدھا دوسری مخلوق, چیل تیسری مخلوق, کبوتر چوتھی مخلوق, مینا 5ویں مخلوق. اس طریقے سے اگر گنتے جائیں 2 ملین کریچرز آن دا فیس آف ارتھ دریافت ہو چکی ہیں. 20 لاکھ, اور تعداد انسان ہی آپ دیکھ لیں صرف 6 ارب کے قریب ہے. اور انسان کے جسم پہ 1 اسکوائر انچ بھی ایسا نہیں ہے جہاں پر کوئی کیڑے نہ پل رہے ہوں. یہ ہمارے جسم پہ ہمیں نظر نہیں آتے, لیکن یہ کیڑے ہمارے جسم سے خوراک کھا رہے ہوتے ہیں. ایک دہی کے کپ کے اندر 6 ارب بیکٹیریاز موجود ہیں, مور دین دا ہیومن پاپولیشن آن دا فیس آف ارتھ. زمین کے اوپر جتنی انسانوں کی تعداد ہے اس سے زیادہ بیکٹیریا ایک دہی کے کپ میں. اب مجھے بتائیں ان کا حساب کون رکھ سکتا ہے؟ یہ سب خوراک کے لیے کسے پکاریں گے؟ اللہ کو. دنیا میں یہ جو پیسیفک اوشن کے اندر یا اٹلانٹک کے اندر, بحر الکاہل یا اوکیانوس میں تھاؤزنڈز آف ویل مچھلیاں ہیں, جس میں سے ایک ویل مچھلی کی ایوریج خوراک 500 کلو گرام گوشت ہے روزانہ کا. 500 کلو گوشت کون پورا کر سکتا ہے؟ 500 کلو گوشت ایک ویل مچھلی. اور اس طرح کی 1000 کیا ملینز آف ویل مچھلیاں دنیا کے سمندروں میں موجود ہیں. اور اتنی بڑی بڑی ویل مچھلی, یہ تو میں ایوریج میل کی اس کی ویل مچھلی کی بات کر رہا ہوں. جو بڑی ویل مچھلی ہے اس سے بھی زیادہ, جو بڑی ویل مچھلیاں ہیں, ایک ویل مچھلی 11 افریقن ہتھنیوں کے برابر ہوتی ہے. افریقہ کے ہاتھی دیکھیں ہیں کتنے بڑے بڑے, 11 ہاتھی ہونا تو ایک ویل مچھلی بنتی ہے. اتنی بڑی بڑی ویل مچھلیاں جو جن کا گوشت کون پورا کر رہا ہے؟
وہ کسی بزرگ کو پکارتی ہیں گوشت کے لیے؟ بزرگوں کو تو یہ باتیں نہیں پتہ تھی، یہ تو ہمیں گوروں نے بتائی ہیں۔ آج بزرگ ہمارے زندہ ہو جائیں، پاگل ہو جائیں، جب ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیکھیں جناب ایتھوں جناب مکے مدینے گل ہو رہی ہے، وہ بیچارے 4 مہینے رلدے کھلدے مکے مدینے پہنچتے، ادھے رستے جی مر جاندے سن۔ حج کے لیے جب جاتے تھے پیدل، کوئی پرانی بات تو نہیں ہے، 100 سال کے اندر ابھی بھی ایسے بعض بوڑھے موجود ہیں جنہوں نے پیدل حج کیے ہوئے ہیں۔ تو بزرگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے بزرگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، جو آج سائنس کی برکت سے ہمیں پتہ چلا ہے۔ صحابہ کا کئی معاملات میں ایمان بالغیب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بہتر درجے کی چیز اس حوالے سے دے دی کہ ان کو آپ سے کی صحبت ملی، اس کو اللہ نے کمپنسیٹ کیا کہ ہمیں ایسی چیزیں دکھا دی۔ مثلا صحابہ کو جب یہ آیت بتائی جاتی ہوگی سورہ بنی اسرائیل کی کہ ہر شخص کا نامہ اعمال ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دیا، قیامت الدین وہ اپنا نامہ اعمال پڑھے گا، وہ سوچتے ہوں گے یار یہ اتنا لمبا نامہ اعمال کیسے کس کتاب میں؟ آج جناب اتنی سی ایک یو ایس بی کے اندر ٹیرا بائٹس کی بھی یو ایس بی، ابھی مجھے بتایا میموری کارڈ آ گیا 500 جی بی کا، چھوٹا کارڈ 500 جی بی۔ میں کہتا ہوں ایک بندے کیا پوری دنیا کے لوگوں کا ڈیٹا بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس میں۔ تو آج سائنس کی ترقی نے بالکل چیزیں واضح کر دی ہیں۔ پھر ویڈیو فلمز کے ذریعے اب یہ فلم بن رہی ہے، یہ جب تک انشاءاللہ معاملہ ہے یہ چلتی رہے گی۔ سینکڑوں پرانے بزرگوں کی تو کتابیں ہیں نا جی، ان میں بھی کہتے ہیں تبدیلیاں ہو گئی ہیں، کوئی کہتا ہے جی یہ ان کا جملہ نہیں تو یہ فلاں کا جملہ ہے۔ ویڈیو سے تو کوئی نہیں بھاگ سکتا ہے، کتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے، تو یہ اب سائنس کی برکت سے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر ایک کا رزق میرے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اسباب کے ساتھ جڑا ہے۔ حرکت میں ہی برکت ہے، پیاس پانی سے ہی بجھے گی اور پیٹ جو ہے وہ کھانا کھانے سے ہی بھرے گا۔ یہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتابوں کے بغیر بھی ہدایت دے سکتا تھا، فرشتوں کو دی ہے، لیکن ہمیں کتابوں کے ساتھ پیغمبروں کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب کوئی بندہ کتاب اور پیغمبر کے بغیر اللہ تک پہنچے گا تو وہ شیطان تک ہی پہنچے گا، اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ تک وہی پہنچے گا جو پیغمبروں کا دامن تھامے گا۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ ہی کو پتہ ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ یعنی دنیا میں جو سرکمسٹانسز اس کو دیے گئے، کہاں پر اس نے پیدا ہونا ہے، ہم نے اپنے ماں باپ تو نہیں خود چوائس کیے۔ کسی کو کیا پتا تھا کہ میں نے ان کے گھر پیدا ہونا ہے؟ کسی کو پتا ہے کو اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے؟ نہیں۔ اور اللہ ہی کو پتا ہے اس کے سونپنے کی جگہ، یعنی کہاں پر مر کے اس نے جانا ہے۔ اللہ کو پتا ہے کس نے ایئر کریش میں مرنا ہے، اس کی لاش ہواؤں میں بکھر جانی ہے، کسی نے سمندر میں غرق ہونا ہے، اور اگر زمین میں بھی دفن ہونا ہے تو کسی کو نہیں پتا کہ اس کی قبر کہاں بنے گی، پتہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ اسے کہاں پر مر کر سونپا جائے گا۔ کل فی کتاب مبین، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں لکھ لی ہے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پہلے ہی لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ان کی تقدیر لکھ دی تھی۔ اللہ کے علم ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے لکھا تھا کہ یہ دوزخی ہوگا تو اس وجہ سے دوزخ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا ڈیوائن اوپینین جو مستقبل ہونے والا تھا وہ لکھا ہے، نہ کہ یہ کہ ہم جو ہے وہ اس لکھے کے پابند ہیں۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے جیسے آپ سمجھ لیں ایک بندہ پورا سال اسکول میں ایک بچہ پڑھتا نہیں ہے اور اس کا ٹیچر اس کو آخری دن بلا کے کہتا ہے کہ بیٹا سوال پیپر شروع ہونے والے ہیں تو فیل ہو جانا ہے۔ اب وہ فیل ہو جائے کہ جی میں نے استاد نے کہا تھا فیل ہو جانا اس لیے میں فیل ہو گیا ہوں، تو اس لیے فیل ہوا ہے، اس کے کرتوت ایسے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو ایکسپرٹ اوپینین نہیں بلکہ ڈیوائن اوپینین ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز پتہ ہے کہ یہ ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ نہیں کہ ہم اس لکھے ہوئے کے پابند ہیں، ہم اپنا اختیار خود رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار یہ بات کی ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہو تو اسے ایکسیپٹ کرو چاہے انکار کر دو۔ یہ معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول رہا ہے، معاذ اللہ۔ پھر انبیاء کا مقدمہ، کتابوں کا مقدمہ ہی اس بات پہ قائم ہے کہ انسان کو چوائس دی گئی ہے، ورنہ نبی دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اگر کسی کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہے اس حوالے سے کہ اللہ نے اس کو زبردستی بھیجنا ہے، پھر نبی دنیا میں کیوں آئے؟ کتابیں کیوں آئیں کہ اس کے پیچھے چلو؟ پھر نمازیں ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ سب کچھ اسی لیے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ باقی اللہ کے علم اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہ رہنے دیں، آپ اس میں دخل نہ دیں۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، انشاءاللہ رزلٹ اسی طریقے سے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو اس مسئلہ تقدیر کو اس حوالے سے بھی حل کرتی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن ہم حضور کے ساتھ جنازے میں شریک تھے، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے یہ، اور مشکات میں بھی شروع میں تقدیر والے چیپٹر میں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جنازے کو دفنانے میں دیر تھی تو آپ نے قبرستان میں ہمیں بیٹھ کے واعظ کیا اور کہا کہ دیکھو
جس نے جنت میں جانا ہے اس کا بھی اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور جس نے دوزخ میں جانا ہے اس کا بھی اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اب یہ بات حضور جب کرتے تو صحابہ کرام وہی سوال کرتے جو ہم سب کے ذہن میں آ رہا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم اپنے لکھے ہوئے پہ نا اعتبار کر لیں، جنتی ہوں گے تو جنت میں پہنچ جائیں گے، تو دوزخی ہوں گے تو دوزخ میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا نپا تلا جواب دیا، بہت اس کو کھول کر بھی بیان نہیں کیا، اور بڑی حکمت کے ساتھ ایک جملہ بولا۔ آپ نے فرمایا تم کوشش کرتے جاؤ، جنتیوں کے لیے جنتی اعمال آسان ہوتے چلے جائیں گے، اور دوزخیوں کے لیے دوزخی اعمال آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ کوشش کرو۔ اب مجھے بتائیں کوشش انسان کرتا ہے تو جنتی کام خود بخود آسان ہو جاتے ہیں؟ ہم کبھی کہتے ہیں کہ جی میں انشاءاللہ تعالیٰ بس میں بس انشاءاللہ تعالیٰ پیشاب آیا انشاءاللہ تعالیٰ میں ہوں پیشاب کر کے آنا واپس، کبھی نہیں کہتے، کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نے پیشاب کرنا ہے۔ کھانا کھانا ہے کبھی کوئی نہیں کہتا بس انشاءاللہ کھانا سامنے ہے بس انشاءاللہ تعالیٰ میں اب کھانا کھانے لگوں، اس کو پتہ ہے میں نے کھانا ہے۔ جب نماز کی باری آتی ہے کہتے ہیں بس دعا کرو اللہ تعالیٰ توفیق دے، انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ آج تک ہمارے اباء و اجداد میں کسی نے سنا کہ کوئی بندہ مسجد میں جا رہا ہو تو شیطان سامنے آگے کھلو جائے میں آج تمہیں مسیت ہی نہیں بڑھن دینا؟ ہوا ہے اس طرح کوئی ضعیف واقعہ؟ تو پھر کیوں کہتے شیطان نے روک دیا؟ وہ آپ میرا لیکچر سن لیں، اللہ، انسان اور شیطان، مسئلہ نمبر 79، 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے، اس میں نے بتایا کہ شیطان قیامت والے دن مقدمہ کرے گا یا اللہ میں نے نہیں ان کو گمراہ کیا، میں نے تو صرف دعوت دی تھی، دعوت تو نیک لوگ بھی دے رہے تھے، انہوں نے میری دعوت سن لی، تیرے نبیوں کی دعوت نہیں سنی، اللہ اللہ خیر صلاح قزمانو کہو آپ کیتا ہے۔ وَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، شیطان کہے گا مت ملامت کر اے انسان مجھے، آج اپنے آپ کو کر۔ واقعی شیطان کبھی کسی کے سامنے کھڑا ہوا ہے؟ نہ کبھی ایسا ہوگا پھر کہ اذان ہو تو آپ خود بخود مسجد کی طرف قدم چلنے شروع ہو جائیں، ایسا بھی نہیں ہوگا، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، ہم اپنی مرضی سے جاتے ہیں، کھانا اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، پیشاب اپنی مرضی سے کرتے ہیں، باقی سارے کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ اور نماز کے بارے میں، اور اس کا ٹیسٹر میں اب آپ کو لگا دیتا ہوں، اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اناؤنسمنٹ کرے کل سے فجر کی نماز جو پہلی صف میں پڑھے گا 10,000 روپیہ فی نماز ملے گا، میں کہنا دنیا دے سارے شیطان مل جاننا ایک بندے نو نماز تو نہیں روک سکتے، کیوں نہیں؟ اس طرح ہی ہے کہ نہیں؟ پھر شیطان کدھر جائے گا؟ وہ بھائی انسان بڑا مضبوط ہے، یہ اپنی پرائورٹی سیٹ کرتا ہے۔ اگر مال پرائورٹی ہے، میں کہتا ہوں جی شیطان سامنے بھی آگے کھڑا ہو جائے نا، ایسی کی تیسی اس کی، لوگ رات کو مسجد کی پہلی صف میں جا کے مصلے بچھا لیں گے۔ یہ ایک نماز کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن آخرت میں تو پتہ نہیں کیا انعام ملنے والا ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں اپنے بندوں کے لیے چھپا رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر اس کا کھٹکا گزرا۔ اور وہ نعمتوں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن آخرت ادھار ہے، دنیا نقد ہے، اس لیے دنیا کی طرف فوراً انسان اٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ وہ مرتے ہی یہ ڈالر کی کرنسی نہیں چلنی، نیکیوں کی کرنسی چلنی ہے، روپیہ نہیں چلنا، ریال نہیں چلنا، یہ دنیا میں ہی ہے جو کچھ کو چلا لے۔ ہاں دنیا میں جس نے اللہ کے لیے خرچ کیا، اللہ کے لیے اپنی زندگی گزاری، اس کے لیے پھر ستہ خیر ہے انشاءاللہ۔ تو یہ انسان اپنے آپ کو خود دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کا معاملہ اس طریقے سے نہیں رکھا ہوا جس طرح یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ بس اسی آیت کے اوپر ہم اس کو کنکلوڈ کر دیتے ہیں، کیونکہ اگلی آیت بھی بڑی اہم ہے، انشاءاللہ میں اس پہ اگلی دفعہ گفتگو کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں انسان کے لیے۔ یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا، وہ حدیث تو ضعیف ہے جو المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اگر میں تجھے نہ پیدا کرتا تو زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ یہ روایت تو ہے المستدرک للحاکم میں، لیکن ضعیف ہے۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ یہ ساری انسانیت، ساری کائنات انسان کے لیے پیدا ہوئی ہے، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اس کے ثبوت میں سورہ ہود کی یہ آیت نمبر 7 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی جتنی رونق یہ بنائی ہے انسان کو جانچنے کے لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس میں آتا ہے۔ اور پھر سورہ الملک میں بھی آتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔